امام طبرانی المعجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں اور امام بیہقی الشعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت حارث بن مالک الانصاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گزرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گزرتے ہوئے دیکھ لیا اور روکا اور فرمایا اے حارث ذرا رک جا۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا کیف اصبحت یا حارث، آج تیری صبح کیسی ہوئی، ذرا صبح کے حال تو بتا۔ سیدنا حارث عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، آج حقیقی ایمان یعنی سچے مومن کی طرح حقیقی ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظر ما تقول، اے حارث ذرا غور تو کر، تو کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات کہہ دی تو نے۔ فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ ایمانِكَ، اے حارث ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ کا ہوا، جب سے اپنا تن من دھن آپ کے لیے قربان کیا ہے، جب سے اپنی راتیں بھی آپ کے نام کی ہیں، اپنے دن بھی آپ کے لیے قربان کیے ہیں، اپنا چین و سکون آپ کے نام کیا ہے، اپنی خواہشات آپ کے تابع کی ہیں، اس وقت سے میرا حال یہ ہے۔ فرمایا حارث کیا حال ہے؟ فرمایا ازفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ یہ اولیاء کا وہ سفر ہے جو عالم انوار کی طرف ہے، جو یخرجہم من الظلمات الی النور کے سفر کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا عزفت نفسی عن الدنیا، میرا حال یہ ہے کہ دنیا سے میں بیزار ہو چکا ہوں، دنیا میں دل نہیں لگتا، دنیا میں دل نہیں کھبتا۔ فرمایا واسحرت لذالک لیلی، اس لیے اپنی راتوں میں بیدار رہتا ہوں، وَأَزْمَعَنَّ نَهَارِي، اور دن ہو جائیں تو پیاسا رہتا۔ پھر فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اور پھر میں دن کی روشنی میں خدا کا عرش ننگی آنکھ سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا۔ فرمایا کأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، پھر میں سارا دن چلتے پھرتے اہل جنت کو اوپر چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوتا۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغُونَ فِيهَا، گویا پھر میں اہل دوزخ کو پھر دوزخ میں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور اہل جنت کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حارث عرفت فلزم ثلاثاً، فرمایا تو پا گیا، تو پا گیا، تو پہنچ گیا۔ پھر فرمایا اب 3 دفعہ فرمایا اس سے متمسک ہو جا، تمسک اختیار کر لے، چمٹ جا۔ سمجھ آئی جب کچھ مل جائے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جہاں سے کچھ ملے وہاں جڑ جایا کر، جہاں سے پھر پردے ہٹنا شروع ہو جائیں اس در پہ جھک جایا کرو، جہاں سے کوئی فیض ملنا شروع ہو جائے اس سے چمٹ جایا کرو، پھر جہاں سے دنیا کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں، پھر جنتوں کے نظارے نظر آنا شروع ہو جائیں، پھر عالم اسباب سے ارواح تک پہنچو، ارواح سے انوار تک پہنچو، جس در سے ملے اس در کا ہو جایا کرو۔ حاضرین محترم، یہ وہ ہستیاں تھیں جو ان سے جڑ جاتا تھا اس کے بغیر ایک قدم آگے نہ چلتی تھی، جو ان سے جڑ جاتا تھا پھر انہیں عالم اسباب سے ارواح تک لے جاتی تھی، پھر ارواح سے انوار تک لے جاتی تھی۔ وہ شیطان کے قبیلے والے دیکھتے رہ گئے، یہ دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچے۔